السلام علیکم ناظرین، میں محمد علی حسین ایک دفعہ پھر ٹی ٹائم ود گفتار میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع حسد ہے۔ اس موضوع کے بارے میں آج ہم سر سلمان سے ڈسکشن کریں گے۔ سر، حسد کیا ہے؟ علی، حسد کہتے ہیں جو آپ کے دل میں بلا وجہ کسی کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور جب آپ اس نفرت کا اظہار جو ہیں کرتے ہیں اور وہ نفرت اور یہ کینہ اور وہ بغض جو ہے آپ کے دل کے راستے سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ حسد بن جاتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ عام اصطلاح میں حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے، ایک شخص کو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اور دوسرے کے دل میں یہ خیال آئے کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ آپ تو ایسے بھی کہہ سکتے کہ یا اللہ اس کی طرح مجھے بنا دے، وہ نعمت جو اس کے پاس ہے مجھے بھی دے دے۔ یہ ہو جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رشک ہو جاتا ہے، کسی پر آپ کرتے ہیں رشک، حسد کا الٹ ہے۔ لیکن جب آپ بالکل آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز اس شخص کے پاس کیوں ہے، وہ گاڈ گفٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس نے اپنی محنت سے بھی حاصل کی ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا اس کے پاس ہی نہ رہیں، تو یہ حسد ہے۔ اور یہ جو حسد ہیں، یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حسد جو ہے جیسے جسم کے باقی جگہوں پہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، آپ کے جسم کے باقی حصوں میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ دل کی بیماری ہے، اور یہ دل کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے جلا دیتا ہے کہ آپ کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے جو دل کو ہوتی ہے۔ دیکھیں علی، ہمارے پاس دو طرح کا نالج ہے۔ ایک نالج ہے ہمارے پاس میٹر کا، یہ جو نالج آج ہمارے پاس ہے، یہ موبائل ہیں یا ہم نے فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں جو ہم نے کی، یہ میٹر کا نالج ہے۔ میٹر میں ہم بہت آگے تک چلے گئے۔ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے لاکھوں مائلز دور سے سنا جا رہا ہے۔ ہم نے میٹر میں بہت زیادہ ہم آگے ایڈوانس چلے گئے، لیکن اس کے اگینسٹ ایک اور نالج ہے جس کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، روحانی ہے۔ اس میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے باقی چیز سے میں سے ریز نکلتی ہے، یہ ریز مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اسی ریز کے ذریعے سے میری آواز جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی پیشانی سے، آپ کے دل سے اور آپ کے جسم سے دوسرے کے لیے ریز نکلتی ہیں۔ وہ ریز جو ہے ڈیفینیٹلی دوسری کے روح کو یا دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو حسد کی جو نیگیٹو ریز ہیں وہ ہم لوگوں میں آج کل کے اس مٹیریلسٹک دور میں بہت زیادہ ہے۔ جی سر، آپ نے مٹیریلسٹک دور کا ذکر کیا، اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروفیشنل ریولری کا بھی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، موسٹ آفن ہم سنتے ہیں، وسیم اکرم یوز کر رہا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کپل دیو جو انڈیا کے پلیئر تھے ان کو دیکھ کے ذرا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنے اسکور کیا تو میں بھی اتنا کرتا ہوں۔ تو کیا یہ جیلسی میں آتا ہے یا یہ نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اسلام کو ڈیپ اسٹڈی کریں تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ حسد کسی جگہ پر جائز بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح کے حسد نہیں۔ اس نے کہا اس نے کیا تو میں بھی کروں گا، یہ اس نے نہیں کہا کہ وہ نہ کرے اور میں کروں۔ مثلا حسد اگر آپ پازیٹیو طریقے سے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ ایک شخص کتنا نیک ہے، مجھے بھی اس جیسے نیک بننا ہے۔ ایک شخص صوم و صلات کا پابند ہے، مجھے بھی اس کی طرح سے بننا ہے۔ یا میں سوچتا ہوں کہ یار ایک شخص جو ہے وہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، بہت ہارڈ ورکر ہے، تو میں بھی اپنے دوست کے نقشے قدم پہ چل کر اس طرح ہارڈ ورک کروں گا۔ یہ بالکل بھی حسد نہیں ہے، یہ جیلسی نہیں ہے۔ پروفیشن لائف میں بھی اگر یہ کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن جو ہے اگر اس کے نتائج جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتے اور آپ پازیٹیو نکالنا چاہتے ہیں تو کمپٹیشن جائز ہے کسی حد تک۔ لیکن جو حسد ہے وہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ بالکل میں نے کہا کہ جناب اس کے پاس ایک ڈگری ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس سے چھن جائے۔ وہ رحمت، وہ فضیلت یا وہ پرائیورٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو، یا گاڈ گفٹڈ ہے، یا آپ کے ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے آئی ہے، وہ آپ کے پاس آئی ہے، اور میں یہ خیال کروں کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس رہے ہی نہ۔ مثلا جسٹ سپوز دیٹ آپ نے ایک مکان بنا لیا 10 مرلے کا، مجھے جیلسی ہو رہی کہ یار اس نے 10 مرلے کا مکان بنایا تو کیوں بنایا؟ دیکھیں، آپ نے اگر یہ مکان نہ بنایا ہوتا تو مجھے جیلسی نہیں ہونی تھی مٹیریلسٹک دور میں، یا آپ کے پاس کروڑوں آ گیا، میرے پاس نہیں آیا، تو میں اس کو اسی طرح سے کہوں گا، آپ کے پاس نہ ہوتا تو میں جیلس نہ ہوتا۔ ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے تو میں جیلس ہو رہا ہوں۔ اور جو دوسرا عمران خان اور کپل دیو کی آپ نے اگزامپل دی ہے، وہ کمپٹیشن ہے۔ مثلا میں نے وسیم اکرم سے یہ بھی سنا ہے کہ جب سچن ٹنڈولکر آتا تھا کھیلنے کے لیے تو میرے وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر کے درمیان یہ ٹھن جاتی تھی کہ یار اس کو کون آؤٹ کرے گا،
इसे किसने आउट करना है, तो हम उसके लिए जो है ना, तो वो तो एक कंपटीशन आपने क्रिएट किया है। और उसमें ये नहीं होता था कि अगर वकार यूनुस ने उसको आउट किया तो वसीम अकरम जल रहा है यार मैंने क्यों नहीं किया। जब आपके अंदर ये जेलसी पैदा हुई कि मैंने क्यों नहीं किया, उसने किया, मुझे उस जैसा करना है। आज तो हम सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्न पे चलने की बात नहीं करते। हम नहीं चाहते कि अगर उमर जैसे इस्लाम लेकर आए उस पैटर्न पर चलना वो गलत नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि जी वो चीज़ उसके पास आई तो आई ही क्यों है, उससे आप जेलस होते हैं या आप हसद करते हैं। और ये हसद क्या है, जैसे बाकी बीमारी देखें, आपके कान में दर्द हो रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन लोग आपके करीब बैठे होते हैं, आपकी बीमार पुरसी करते हैं, आपका इलाज करवाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हसद का इलाज कोई नहीं करवाता, जबकि हसद दिल की बीमारी है। और ये दिल को वो कहते हैं कि ये इस तरह कर जाता है कि ये दिल को ज़ख्मी कर देता है। एक हदीस में आया है कि हसद जो है वो दिल को ज़ख्मी कर देता है, और जब दिल ज़ख्मी हो जाता है तो फिर ज़रूरत है कि उसकी ट्रीटमेंट की जाए। तो ये है हसद। जी सर, अब इसमें ये तो हो गया हसद क्या है। अब मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि हम हसद करते क्यों हैं, ऐसा क्या वजह बनती है कि हम हसद की तरफ माइल हो जाते हैं? आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 वजूहात की वजह से हम हसद करते हैं। हमारी हसद करने की वजह क्या होती है? नंबर 1 तो ये होती है कि एक रहमत, एक फजीलत, एक प्रायोरिटी जो अल्लाह ताला ने किसी को दी है, हम चाहते हैं कि वो उसके पास क्यों है, उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। एक तो हमारा हसद ये है। एक हम हसद करते हैं बग़ैर उसकी वजह से, जिसमें ये चीज़ होती है कि कीना की वजह से, बोझ की वजह से हमें किसी से नफ़रत है। वो नफ़रत अब निकालनी कैसी है, उससे हम जेलस होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट से जेलस होता है तो उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मकान नहीं है, घर नहीं है, नंबर भी बज़ा औक़ात आप देखते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। आप मुझे वो 3 इडियट्स की बात याद आई है। बात तो फ़िल्म की है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा यार दोस्त जो हैं अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर साला पास हो जाए तो बहुत ही दुख होता है, या फर्स्ट आ जाए, सॉरी अगर फर्स्ट आ जाए। अब अगर किसी के फर्स्ट आना आपको दुख करता है, अगर आप उसके कंपटीटर हैं, मैं और आप अगर क्लास में कंपटीटर हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम ज़ाहिर है एक वो तो करेंगे, लेकिन इसको अपने दिल में ये बीमारी बना लेना, अपने दिल में उसका हसद करना कि वो आया मैं क्यों नहीं आया। तो जब देखिए दोनों 2 चीज़ें हैं कि मैं मेहनत करूँगा, उसके बाद जो है उसका फल मुझे अल्लाह देगा, वो आ जाए या मैं आ जाऊँ या वो आ जाए। और हम ये एक्सेप्ट कर लें, जैसे हार को एक्सेप्ट करते हैं कि यार वो अच्छा खेला है, उसने ज़्यादा मेहनत की है तो हमने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अगर हम इसके बावजूद भी कि हम जानते भी हैं कि वो मुझसे सुपीरियर है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए दिल में बुग़्ज़ रखता हूँ, कीना रखता हूँ, तो ये तीसरी चीज़ है। और तीसरी एक चीज़ और है हसद करने की वजह कि एक काम है वो मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होता ही नहीं, मैं फ़ेल हो जाता, मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो मैं बिला वजह अगले बंदे से हसद करता हूँ कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये क्यों कर रहा है, इससे क्यों हो रहा है। तो ये सीन है। जी सर, इसके साथ ही हम कुछ जिन्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि औरतों में हसद ज़्यादा है या मर्दों में, मैं तो क्योंकि इक्वली इनको डील करूँगा। तो हमारे माशरे का अक्सर ये रुझान है कि जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा जेलस होती हैं इंस्टेड ऑफ दैट के मर्द होते हैं। असल में ये कोई मेरे ख्याल से पैमाना नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को इक्वली डील करूँगा। देखिए ये भी आपके मजाज के ऊपर डिपेंड है। अगर हम इसको रिलीजियस से निकाल भी दें तो आपके मजाज के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका जो एग्रेसिव हैं, आपका मूड, आपका एटीट्यूड जो है वो एक्टिव हैं इंस्टेड ऑफ दैट के पैसिव हैं, तो जब आप में हसद का मद आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा सामने आएगा। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनल होती हैं, फीमेल मेल से ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनके इमोशंस का की ये डिमांड है कि जब वो हसद करेंगी तो उनमें भी उनके इमोशन जो हैं वो निकल कर सामने आएंगे और वो आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आई थिंक सो दैट्स कि बोथ आर इक्वल। मुझे नहीं लगता कि जनाब के मेल का जो जेलसी है वो कम है या फीमेल का ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैंने आपको कहा कि वो इमोशन ज़्यादा उनके होते हैं, तो वो जब इमोशन सामने निकलते हैं तो उनमें से वो हसद और वो नफ़रत और कीना और वो बुग़्ज़ भी बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ दैट के मर्द में। तो ये है एक उसकी वजह, बाकी बोथ आर इक्वल। जी सर, आपने शुरू में जिक्र किया कि हसद एक दिल की बीमारी है। जी जी। तो सर ये जो दिल की बीमारी है इसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास 2 नॉलेज हैं, एक मैटर का नॉलेज है और एक रूहानी नॉलेज है। अच्छा, अगर आपने कभी नोट किया हो तो हमारे यहाँ जब लोग बीमार होते हैं, किसी को कैंसर होता है,
تو وہ کینسر اسپتال کی طرف بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے ہیں. لیکن جو مریض پڑا ہوتا ہے, بستر پر پڑا ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں, درود بھی کرتے ہیں, دم بھی کرتے ہیں, ادھر بھی بھاگتے ہیں ادھر بھی بھاگتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کا میٹر سے بھی اس کا علاج کرتے ہیں اور روحانی طور پر بھی اس کے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے روحانی طور پر جو سب سے اچھا علاج ہے میری نظر میں وہ دعا ہے. آپ اپنے لیے کریں یا آپ کسی کے لیے کریں. تو میرے خیال سے جس شخص کے دل میں حسد بہت زیادہ گڑ کر گئی ہے اور وہ اتنا حسد میں ڈوبا ہوا ہے, تو میں اور آپ, کیونکہ اس کے لیے میٹر نے, دیکھیں میٹر نے ابھی جو دل کی مثلا روحانی جو روح کی بیماریاں ہیں یا جو روحانیت کی اسٹڈی میں جو ہے ہم لوگ اتنا آگے تک نہیں جا چکے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ سکتی ہے کہ ایسے حاسدوں کے لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ بیماری دور کریں. دیکھیں جب آپ مساجد میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفا دیں. تو اگر ہم اس میں سے ایک ایڈ کر دیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے نا, روحانی بیماروں کو بھی شفا دیں, کیونکہ ایک تو ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں اور روحانی طور پر جو ہم بیمار ہوتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, اپنے اوپر بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی نظر لگ جانا. اب نظر لگنا کیا ہے, جیسے باقی چیزیں آپ کی فزکس نے, آپ کی میڈیکل سائنس نے دریافت کی, نظر بھی آپ کے اندر سے نکلنے والی ریز ہیں جو اگلے بندے کو جا کے لگتی ہیں, اور اس کا ایفیکٹ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا. لیکن بدقسمتی سے جو دور موجودہ دور چل رہا ہے وہ میٹر کا دور چل رہا ہے. میٹر میں ہم بہت آگے چلے گئے, اس لیے آج کل ہم جو سائنس کی ترقی یا جو ہم ایڈوانسمنٹ یا ایڈوانس کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم میٹر میں چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ جو روحانیت بھی بہت پیک پر تھی, جب لوگ علاج بھی ایسے ہی کرتے تھے, یونانی دور یا اس سے پہلے کا دور. لیکن کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے, آج ہم جیسے ہی مٹیریلسٹک بن گئے تو اسی طرح میٹر کی طرف زیادہ آ گئے. پہلے لوگ ذرا روحانیت پہ بلیو کرتے تھے تو ان کے علاج معالجے اور یہ چیزیں بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی میرے خیال سے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے دونوں چیزوں میں. ہم حاسد کے لیے دعا کریں. تو جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے آپ کو کرونا اور حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.